حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ علماء آپ حضرات آنے دیجئے، سرکار کو آنے دیجئے، ایک طرف ہو جائیے، آپ لوگ کنارے ہو جائیے، کمیٹی والے لوگ بڑے سکون سے آرام سے پروگرام کے بعد میں آپ لوگ مصافحہ کیجئے گا، حضرت کو تکلیف مت کیجئے گا، کنارے ہو جائیے، سائیڈ ہو جائیے، حضرت کو آنے دیجئے، حضرت کو آنے دیجئے اور ادب کے باوضو ہو کر حضرت کا دیدار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، بولو سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ باوقار علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے،
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آج کی یہ محفل آپ کی سرزمین پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ کو برادر ذی قدر حضرت مولانا قاری امتیاز صاحب کا بھی خطاب سماعت فرمانا ہے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی اور آپ نے ساتھ دیا تو وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ بہرحال آج ماہ نور کی پہلی شب ہے، اور نور والے مہینے کی آمد ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عیدوں کی عید 12 ربیع النور شریف کو ہوتی ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو پھر کوئی عید نہ ہوتی۔ وہ کیا آئے کہ کائنات کے اندر انقلاب آیا، وہ کیا آئے کفر کی تاریکی دور ہوئی، وہ کیا آئے گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے، وہ کیا آئے کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم خدا کی معرفت حاصل کرنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ کیا آئے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کیا آئے یتیموں کو منحوس سمجھنے والے یتیموں سے پیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ کیا آئے بیوائیں سہاگن بننے لگی۔ وہ کیا آئے دشمن دوست ہونے لگے۔ وہ کیا آئے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے عقد مواخات کی لڑیوں میں ایک دوسرے کو پرونے لگے۔ وہ کیا آئے کعبۃ اللہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ وہ کیا آئے انسان کو شعور انسانیت مل گیا۔ وہ کیا آئے آدمی کو انسان میسر ہونا ہو گیا۔ وہ کیا آئے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہوئی۔ وہ کیا آئے کمزوروں کا مال چھیننے والے کمزوروں کا سہارا بن گئے۔ وہ کیا آئے انہوں نے مومنوں کو ایمان دیا، لیکن جو ایمان نہ لائے ان کو تہذیب تو ملی، ان کو تمدن تو ملا، ان کو کلچر تو ملا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا احسان ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آقا علیہ السلام کی برکت سے ان کی خیرات میں ہمیں ایمان تو ملا، لیکن جنہیں ایمان نہ ملا انہیں بھی تو کھانے کا شعور ملا، انہیں بھی تو اٹھنے بیٹھنے کا شعور ملا، انہیں بھی تو لباس پہننے کا شعور ملا، انہیں بھی تو گفتگو کرنے کا شعور ملا۔ آج اگر کوئی کافر باپ، آج اگر کوئی مشرک باپ، کسی بھی مذہب کا باپ اگر آج اپنی بیٹی کی پیشانی چومتا ہے اور اپنی بیٹی کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا ہی تو ہیں جنہوں نے زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچایا ہے۔ اور میرے نبی نے اس دور میں کہا تھا فاطمہ تو بدا تو منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں کہا تھا جس دور میں بیٹی کو لوگ شیطنت کہتے تھے، لوگ بیٹی کو نحوست کہتے تھے، لوگ بیٹی کو شیطانی آلہ کہتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے رہتے تھے اور فرماتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی میاں حضور سید امین صاحب قادری، نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام نے
بیٹی کی اہمیت اس دن بتائی. آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. لوگ بیٹی بچاؤ کا نعرہ میلاد کے 1450 سال کے بعد لگا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی بچانے کا اور بیٹی پڑھانے کا نعرہ آج سے 1450 سال پہلے لگایا تھا. اور صرف نعرہ ہی نہیں لگایا تھا بلکہ بیٹی کو پڑھا کے بھی بتایا تھا, بیٹی کو بچا کے بھی بتایا تھا. میرے نبی کا فرمان ہے, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, اس دن اس گھر کے اندر 70,000 فرشتے آتے ہیں اور بیٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آج بھی کچھ جاہل ایسے ہیں جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں. آج بھی کچھ جاہل ایسے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. آج بھی کچھ جاہل ایسے ہیں جو بیٹیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. سنو سنو, جو بیٹوں کا باپ ہے وہ تو بیٹوں کا باپ ہے ہی, مگر جو بیٹی کا باپ ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر بے شک سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بیٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اس دن بیٹی کی ولادت کے دن 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اس بچی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اس کے سر پر رحمتوں کے ہاتھ رکھتے ہیں. وہ ان کے رحمت والے ہاتھ اس بیٹی کے سر پہ رکھتے ہیں اور بیٹی کے سر پہ رکھ کر کہتے ہیں, اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان. اس لیے کہ عورت بھی کمزور ہے اور اسی سے وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو کیا کہتے ہیں, اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, آج ہم تیرے گھر آئے ہیں اس لیے کہ تو پیدا ہوئی ہے, اور جب تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی, جب تک موجود رہے گی, یعنی جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی, ہم 70,000 فرشتے تیرے ساتھ ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان. جس گھر میں بیٹی پرورش پاتی ہے اس گھر میں اتنے فرشتے ہوتے ہیں. اب بتائیں, ایک بیٹی ہو تو 70,000 فرشتے, 2 بیٹیاں ہو تو, 3 بیٹیاں ہو تو. یاد رکھیں, بیٹی آپ کے نصیبے کا نہیں کھاتی, بیٹی تو اپنے نصیب کا کھاتی. بیٹی تو آپ کے نصیبے سے کچھ نہیں لے جاتی, بیٹی تو اپنے نصیبے کا لے جاتی ہے. میرا عنوان اگرچہ آج بیٹی نہیں ہے, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی اہمیت ان کی آمد کے بعد پتہ چلی, بیٹی کا مقام ان کی آمد کے بعد پتہ چلا. اور پوری دنیا کے اندر آج جو بیٹی کی اہمیت ہے, لوگ کہتے ہیں عورت کو تحفظ دو, عورت کو تحفظ دو, عورت کو تحفظ دو. یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں, میلاد مصطفیٰ کا سب سے پہلا فائدہ, حضور کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو عورت کو ہوا ہے. حضور کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ, اگر آپ کی توجہ میلاد مصطفیٰ منانے والوں تو دیکھو, لوگ کہتے اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا. حضور نے تو مردوں کو عزت بعد میں دی ہے, پہلے عورت کو عزت دی ہے. دیکھو, سب سے پہلا فائدہ حضور کی آمد کا ہوا کس کو؟ عورت کو ہوا. کیسے ہوا؟ ادھر حضور کی ولادت ہوئی ہے, توجہ آپ کی, ادھر حضور کی ولادت ہوئی. وہ ایک عورت ہی تو تھی, وہ ایک لڑکی ہی تو تھی, وہ ایک کنیز ہی تو تھی جس کو دنیا سویبہ کہتی ہے. وہ آئی اور آ کر کے چچا کو کہا کہ مبارک ہو, آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. ابھی یہ پہلی خبر تھی, ابھی اوروں کو پتا نہیں تھا. ادھر حضور کی ولادت ہوئی, ادھر انہوں نے زمین پہ قدم رکھا, ادھر وہ کنیز دوڑتے ہوئے گئی اور کہا کہ مبارک ہو, آپ کے بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے. تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا, جا, اس خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں, حضور زمین پر آئے اور سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ ایک کنیز کو حضور نے آزاد کروا دیا اور بتا دیا کہ میری آمد کا سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو ایک عورت کو. بے شک سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرزمین پروہی سید امین الصاحب قادری, سید امین الصاحب قادری. نعرہ تکبیر. آپ اندازہ کریں کہ حضور
حضور کی آمد، میلاد مصطفیٰ کا فائدہ، کعبہ پاک ہو گیا بتوں سے۔ میلاد مصطفیٰ کا فائدہ، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، میں آپ کے سامنے اور باتیں کرتا، لیکن میرا عنوان یہ نہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، میرا اصل عنوان یہ ہے۔ دیکھو، حضور کی آمد، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کا مطلب آمد رسول، ان کی آمد۔ دنیا میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا، آمد رسول سے بڑا واقعہ۔ کیوں؟ ان کی آمد ہوئی تو جبریل زمین پہ آنے لگے، سبحان اللہ، ہے نا؟ بے لقائے یار، استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار، ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا بات ہے، زندہ وہ باد، آئے تو جبریل آئے، سبحان اللہ، وہ آئے تو قرآن آیا، وہ آئے تو رمضان آیا، وہ آئے تو رحمت خدا نازل ہوئی، وہ آئے تو اللہ کی تعلیمات زمین پہ اتری، وہ آئے تو شریعت کا نزول ہوا، وہ آئے تو کائنات کا رنگ بدلا، وہ آئے کعبہ کعبہ ہوا، وہ آئے تو کعبے کو تقدس نصیب ہوا، وہ آئے تو حتیم کی عظمتیں برقرار ہوئی، وہ آئے تو صفا اور مروہ کی عظمتوں کو چار چاند لگے، وہ آئے انسان کو وقار انسانیت ملا، وہ آئے آدم کو جو ہے وہ شرف آدمیت نصیب ہوا، بنی آدم کو شرف آدمیت نصیب ہوا، حتیٰ کہ یہ ہے کہ وہ آئے تو انبیاء سچے ثابت ہو گئے، وہ آئے تو انبیاء سچے ثابت ہو گئے، کیونکہ وہ انبیاء کے مصدق بن کر کے آئے، وہ انبیاء کے مصدق بن کر آئے۔ بفرض محال اگر وہ نہ آتے تو لوگ تو انبیاء پہ شک کر رہے تھے کہ انہوں نے تو ایک ایسی بات کہی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے کہ انہوں نے ایسی دلیل نہیں دی کہ جو ہماری عقل میں آئے، کیونکہ جو آتا تھا کیا کہتا تھا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ سب کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ آدم نے کہا اللہ ایک ہے علیہ السلام، لیکن جب پوچھا آپ نے دیکھا ہے تو کہا نہیں دیکھا۔ نوح نے کہا اللہ ایک ہے تو کہا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو یہ تو سب نے بن دیکھے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور یہ سب سچے ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے سچے لوگ ہیں، بے شک، لیکن دنیا شک میں پڑ گئی کہ جس نے دیکھا نہیں اس کی مانے کیسے؟ ٹھیک، وہ آئے نا تو یہ سب سچے، مزید ان کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ بلکہ وہ دن جب وہ آئے تو یہ انبیاء کے لیے بھی عیدوں کا دن ہو گیا، عید کا دن ہو گیا انبیاء کے لیے بھی۔ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے رمضان شریف کہ ہم جب 29 روزے رکھتے ہیں تو بڑے اطمینان سے رکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن 30ویں روزے میں ہم خود ہی ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ 29 بڑے سکون سے رکھتے ہیں، لیکن 30ویں میں اتنے لاؤبالی اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ کسی کی نہیں سنتے، نہ پیر صاحب کی، نہ مولانا صاحب کی، نہ مفتی صاحب کی۔ ادھر سے اعلان آ گیا، ریڈیو پہ ہو گیا اعلان، واٹس ایپ پہ آ گئی خبر، اب آپ بھی اعلان کرو، یہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت میں کچھ تقاضے ہیں، اس تقاضے کے مطابق چاند کی رویت، چاند کا ثبوت، ہے نا، یہ ساری چیزیں مانی جاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن ایسا ہوا کہ 29 روزے پورے ہو گئے، مفتی صاحب، مولانا صاحب سب آفس میں بیٹھے ہوئے، ایسے میں ایک صاحب آئے، کیوں بھائی کل عید نہیں کرنا؟ عید نہیں کرنا چاہتے کل؟ تو کہا کہ بھائی عید ایسے تھوڑی ہوتی ہے، میرے آپ کے کہنے سے تو عید نہیں ہوگی۔ عید کیسے ہوگی؟ چاند دکھے گا تو عید ہوگا۔ چاند تو ہو گیا مولوی صاحب، چاند ہو گیا۔ کہا کیسے ہوا؟ کہا سب لوگ کہہ رہے ہیں، بازار میں رونق ہے، بچے دھوم مچا رہے عید مبارک، عید کی مبارکباد کی۔ کہا بچوں ایسے نہیں ہوتا چاند، تو نے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے عبداللہ سے سنا۔ تو دانشور مفتی صاحب کہتے ہیں تو بیٹھ، عبداللہ کو بلا، ہے نا؟ عبداللہ آتا ہے، عبداللہ کہتا ہے کیوں بیٹھے ہو بھائی، کیوں وقت برباد کرتے، چاند کا اعلان کرو۔ کہا چاند ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ چاند تو ہو گیا۔ تو کہا کہ تو نے دیکھا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، چاند عبد الرحمن نے دیکھا، میں نے عبد الرحمن سے سنا ہے۔ وہ عبد الرحمن کو بلا، عبد الرحمن آیا، کہا بھائی کیوں وقت برباد کرتے ہو، عید کا اعلان کرو، چاند ہو گیا ہے۔
کہا کہ چاند ہو گیا ہے، یہ بتا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبدالقیوم سے سنا۔ اب جتنے آتے جا رہے ہیں سب کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو بات بڑے معتبر آدمی سے سنی تھی، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جو آتا ہے بولتا ہے میں نے سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ تو اب سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر کوئی دیکھنے والا نہ آئے، کوئی دیکھنے والا نہ آئے تو ہم منہ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے شہر میں۔ لوگ کہیں گے کہ جھوٹے ہیں، ثابت نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات تو سچی کہی، لیکن بات کا ثبوت کب ہوگا؟ جب کوئی دیکھنے والا آئے گا تب ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، بات نہیں بنتی اگرچہ بات سچی ہے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ عبدالقیوم آ کر کے بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے کہا عبدالقیوم کیا تو نے چاند دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے عبدالسلام سے سنا۔ پھر کیا ہوا؟ بلا عبدالسلام کو۔ عبدالسلام آیا، آنے کے بعد سب اس کا منہ تکنے لگے۔ کہا بھئی کیوں لیٹ کرتے ہو؟ چاند کا اعلان کرو۔ کہا کہ چاند ہوا؟ ہاں ہو گیا۔ تو نے دیکھا؟ کہا الحمدللہ میں نے دیکھا۔ یہ سب کے چہرے تمتمانے لگے، چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ دیکھنے والا آیا، اس نے ہماری صداقت کی لاج رکھ لی۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ آدم آئے، اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں دیکھا، سن کے کہہ رہا ہوں۔ نوح آئے، اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں دیکھا، سن کے کہہ رہا ہوں۔ شیس آئے، اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں دیکھا، سن کے کہہ رہا ہوں۔ داؤد آئے، ایوب آئے، ذوالکفل آئے، عزیر آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یوسف آئے، حضرت یعقوب آئے، یہ سب آئے، حتیٰ کہ عیسیٰ آ گئے، اور سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ لیکن قوم یہی پوچھتی تھی، کما بیش 1,24,000 آئے، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک ہے۔ دیکھا بھی ہے، کہا نہیں دیکھا، لیکن جب آخری میں آنے والا آیا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، صاحب معراج، صاحب براق، صاحب میلاد، مصطفیٰ کریم آئے تو پھر وہی نعرہ ہوا، لوگوں اللہ ایک ہے۔ کہا بات تو بہت سنتے آ رہے ایک ہے، لیکن ہر آنے والا کہتا ایک ہے۔ جب پوچھتے دیکھا تو کہتا نہیں، سن کے بول رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا ہاں میں دیکھ کر کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن 12ویں شریف، آمد رسول کانفرنس، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، سرزمین پروہی، انجمن محبان غوث و رضا کمیٹی، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ اور دیکھا بھی اتنے قریب سے ہے کہ کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ اتنے قریب سے دیکھا ہے اور اتنی شان سے دیکھا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے، پلکیں بھی نہیں جھپکی، آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوئی، دل نے بھی نہیں جھٹلایا۔ جب اس جلوے کو دیکھا تو وہ دن تو ان کی آمد کا دن، انبیاء کے لیے بھی عید کا دن، کیونکہ وہ سب سچے ثابت، وہ تو تھے سچے، لیکن لوگوں کو شک تھا۔ وہ شک دور ہوا کہ کوئی دیکھنے والا بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی ہے، لیکن حضور آئے۔ آنے والا اس شان سے آیا، آنے والا اس شان سے آیا کہ اس شان سے کوئی نہیں آیا، بلکہ قربان سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے کہ جب وہ آئے تو میرے گھر کی چھت کھل گئی۔ جب وہ آئے تو سرے شام سے میرے گھر فرشتوں کا پیرا تھا۔ علامہ سید اعجاز کامتوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد رسول کانفرنس، حضور سید امین القادری
سبحان اچھے اللہ اچھے آئے ہیں اور کیسے اچھے آئے ہیں، کون اچھے آئے ہیں؟ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں ولادت کا وقت قریب تھا، ولادت کا وقت قریب تھا، 11ویں کا سورج غروب ہوا اور 12ویں کا چاند طلوع ہوا، افق پر فرشتوں کی بارات تھی، افق پر فرشتوں کی بارات تھی، سرے شام سے فرشتے موجود تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے منادی نے کہا آسمان والو جاؤ، من رانی فقط رال حق کے مصداق، اگر وہ جلوہ دیکھنا ہے تو آج آمنہ کے گھر چلے جاؤ اور خدا بھاتی صورت کو دیکھ لو۔ آمنہ خاتون کہتی جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھے عورتوں کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر جب عورتوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا لمبے لمبے قد کی کھجور کے درخت کی طرح اونچی اونچی عورتیں بنو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ڈر گئی، یہ کون ہے؟ وہ مکے کی نہیں تھی، میں ڈر گئی۔ ایک بی بی آگے بڑی کہنے لگی بی بی آمنہ گھبرا نہیں، آج ہم تیری خدمت کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ اچھے اچھے آئے ہیں، سبحان اللہ اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کون اچھے ہیں یہ؟ تو کہتی ہے بی بی آمنہ گھبرا نہیں، آج میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں، میں آدم کی بیوی حوا ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ دوسری نے کہا بی بی آمنہ گھبرا نہیں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں، آج میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تیسری نے کہا میں عمران کی بیٹی اور عیسیٰ کی امی مریم ہوں، آج میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ہائے ہائے اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کیا آمنہ؟ اس سے ایک نکتہ اور پتہ چلتا ہے کتنے حسین نکات ہیں میلاد کے۔ دیکھو لوگ میلاد سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ ان کی جڑیں کٹتی ہے، میلاد سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ ان کی جڑیں کٹتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھو حضرت آمنہ کی خدمت اور مدد کے لیے کون آیا؟ حضرت حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، یہی لوگ آئے نا۔ بولو حضرت حوا حیات سے تھی کہ وصال فرما چکی تھی، ظاہری طور پر تو وصال ہو گیا تھا اور وصال ہونے ہزاروں سال ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ زمین کے اوپر حیات تھی کہ قبر میں تھی؟ بولو وصال فرما چکی۔ حضرت مریم وصال کو تقریباً 600 سال کم و بیش کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن یہ مدد کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ نبی نہیں ہے، یہ سب کے سب ولیہ ہیں۔ تو نبی کی امی کی حدیث بتا رہی ہے کہ ولی وصال کے بعد بھی اگر چاہے تو اللہ کے اذن سے کسی کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ جب حوا آ سکتی ہے تو غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں، جب ہاجرہ آ سکتی ہے تو غریب نواز بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ سب ولیاں ہیں۔ ہاں اگرچہ ان کی ولایت غوث و خواجہ کی ولایت کی طرح نہیں ہے، لیکن میں اس پر بھی کوئی گفتگو نہیں کرتا، افضل و اعلیٰ کی بات نہیں کرتا، لیکن سوچو جب جناب حوا آ سکتی ہیں تو غوث الاعظم دستگیر نہیں آ سکتے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ نبی کی امی بول رہی ہیں۔ میرا عنوان اس وقت وہ بھی نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اس شان سے آئے، لیکن جو جتنی شان سے آتا ہے اس کا مقصد اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا، محبوب کو بھیجا کہاں بھیجا؟ اپنے پاس سے ہمارے پاس، اپنے پاس سے اللہ نے اپنے پاس سے ہمارے پاس، ٹھیک؟ یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھیجا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے بھیجا۔ حضور آئے لیکن مقصد کیا تھا؟ اچھا اگر باریک نظر سے دیکھیں تو آنے میں بھی بڑی قربانی ہے حضور کی، اس لیے کہ کتنا بڑا قرب خاص، کتنا بڑا قرب خاص بظاہر چھوڑ کر ہمارے درمیان آ رہے، ہمارے درمیان آ رہے، حالانکہ وہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوئے، بے شک۔ ہاں وہ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات بولنے کی کتنی بڑی قربانی ہے یہ آئے، مقصد کیا تھا؟ ہم نے میلاد تو یاد رکھا کہ حضور آئے، کیوں آئے؟ دیکھو آنے سے زیادہ آنے کے مقصد پر نظر ہونی چاہیے، اور اگر مقصد بھول گئے
تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اور بس اسی کو مکمل کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں گا. اب سب کی توجہ، اصل گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. حضور کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو قرآن حضور کی آمد کا، میلاد کا مقصد بیان کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے، وہ اللہ، وہ اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. وہ اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے. اس دین کو غلبہ نصیب ہو جائے، یہ دین چھا جائے لوگوں کے دماغ پر، لوگوں کے ذہن پر، لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کی فکر پر، لوگوں کی تہذیب پر، لوگوں کے تمدن پر، لوگوں کی کلچر پر، لوگوں کی صبح پر، لوگوں کی شام پر، لوگوں کی حیات پر، لوگوں کی ممات پر، لوگوں کے دسترخوان پر، لوگوں کے بستر پر یہ دین چھا جائے، اس دین کو غلبہ نصیب ہو جائے. نبی پاک، نبی کے رحمت، رحمت للعالمین دین کے غلبے کے لیے آئے. دین کے غلبے کا مقصد کیا؟ یعنی کہ لوگ بتوں کی عبادت نہ کریں، لوگ اللہ کی عبادت کریں، لوگ نفس کے پیچھے نہ چلیں، لوگ شریعت مصطفیٰ پر چلیں، لوگ اپنی طبیعت سے زندگی نہ گزاریں، لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. کوئی کسی کمزور پہ ظلم نہ کرے بلکہ کمزوروں کا سہارا بنے. بیواؤں کو منحوس نہ جانا جائے بلکہ بیواؤں کی تعظیم کی جائے. یتیموں پہ سے نفرت نہ کی جائے بلکہ یتیموں سے محبت کی جائے. ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، بد نظری عورتوں پر نہ کی جائے، نمازوں کے اندر سستی نہ کی جائے، نمازوں میں غفلت نہ کی جائے. انسان کو پتا چلے میری آمد کا مقصد کیا ہے، انسان کو پتا چلے دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری آمد کا مقصد کیا ہے. میں صرف دنیا میں کھانے پینے سونے نہیں آیا. اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اگر جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا. اگر دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا اور سونا ہے، یہ کام تو کتے بھی کر لیتے ہیں. اگر ہم کھا اور سو رہے ہیں تو ہم نے کتوں سے بڑا کام نہیں کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس جگانے آئے تھے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اے حضرت انسان، پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا، تو تجھے کرنا کیا ہے؟ حضور دین کا غلبہ چاہتے تھے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف ہری جھنڈیاں لگا کر میلاد کا جشن منانے والوں، صرف اپنے گھروں پہ جھنڈے لہرا کر میلاد کا جشن منانے والوں، صرف قمقمے لگا کر جشن میلاد کا اظہار کرنے والوں، صرف جلسوں میں اکٹھا ہو کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، رسول اللہ جس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے اس دین کو ہم نے غالب کیا ہے، اس دین کو ہم نے اپنے وجود پہ نافذ کیا ہے، اس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں. جس دین کی خاطر، جس دین کے غلبے کی خاطر رسول اللہ کے سگے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، کیا اس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جس دین کی بقا کے لیے، جس دین کے غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں زخمی کیا گیا تھا، لہو لہان کیا گیا تھا، نالین شریف خون سے بھر گئی تھی، حضور کی بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی. اس دین کے غلبے کی کوشش حضور کر رہے تھے. کافروں نے سوچا کہ محمد عربی جو ہے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتے ہیں، ذہنی طور پر اتنا تھکا دو، ذہنی طور پر اتنا ان کو پریشر کرو، اتنا ٹینشن دو کہ محمد عربی دین کی خدمت سے رک جائیں. مگر اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو جب طلاق دی گئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذہنی دباؤ کے باوجود بھی کبھی اللہ کے دین کی خدمت سے رکے نہیں ہیں، بلکہ قتل کے منصوبے بنے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ لالچ
لالچ دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر محمد عربی اس نئے دین کی وجہ سے ہماری سرداری چاہتے ہیں، ہم سب ان کو سردار مان لیں، لیکن دین کی تبلیغ یہ نہ کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ یہ نہ کریں۔ پھر کہا گیا اگر اس نئے دین کی وجہ سے وہ دولت چاہتے ہیں تو خطہ عرب کی دولت ان کے قدموں میں انبار کے طور پہ لگا دی جائے گی۔ اگر اس نئے دین کی وجہ سے وہ کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی بڑی بڑی خوبصورت لڑکیوں کی ان کے سامنے قطار لگ جائے گی۔ یہ باتیں حضور کے چچا کے سامنے کفار مکہ کہہ رہے تھے، پیچھے سے حضور علیہ السلام آ کر ان کی پوری بات سنتے ہیں۔ ان کی لالچ دینے کا انداز کیا تھا؟ سردار بھی مانیں گے، دولت بھی دیں گے، لڑکیوں کی قطاریں بھی لگا دیں گے، مگر جو اللہ کا پیغمبر ہو، جو اللہ کا رسول ہو، جو خاتم النبیین ہو، اس رسول نے فرمایا اے میرے چچا، یہ بڑی چھوٹی اور ہلکی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیں اور پھر کہیں کہ میں دین کی تبلیغ بند کر دوں تو بھی میں بند نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آمد رسول کانفرنس۔ رسول علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو اللہ کے دین سے اتنا پیار تھا، کیا ہمیں بھی اتنا پیار ہے؟ میلاد کے موقع پہ جھنڈا ضرور لگاؤ، منع نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ جھنڈے کا منکر یقیناً اس کا دل سیاہ ہے، انکار نہیں کر سکتے اس کا، جو انکار کرے اس کا دل سیاہ ہے، اس کے دل پہ سیاہی چڑھ گئی ہے۔ لائٹنگ بھی لگاؤ، کمکمے بھی لگاؤ، جلوس بھی نکالو، لیکن اصل جو حضور کی آمد کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ کے دین پر عمل کریں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، میلاد کے موقع پہ حضور کو جھنڈا لگانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی چہروں پہ داڑیاں سجانے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ جھنڈا کوئی اتار سکتا ہے، جھنڈا بوسیدہ ہو سکتا ہے، چند دن کے بعد جھنڈا نہیں رہے گا، لیکن داڑھی ایسی نعمت ہے کہ وہ قبر تک ساتھ جائے گی۔ قبر کے اندر بھی یہ عشق کی نشانی، غلامی کا ثبوت ساتھ جائے گا۔ حیرت ہے، ہم جھنڈا لگانے میں تو بڑے چست ہیں لیکن داڑھی رکھنے میں بڑے سست ہیں۔ ہاں ہم جلسوں میں 3 گھنٹے تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن 10 منٹ کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے۔ یاد رکھنا، شیطان کی عادت ہے، شیطان فرائض اور واجبات سے چھڑا کر انسان کو نفل کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، نفل کے اندر انسان کو الجھا دیتا ہے۔ ہماری توجہ نفل کی طرف زیادہ ہے، ہماری توجہ فرائض کی طرف زیادہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اور غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، جس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی ہے، اتنی مشقتیں اٹھائی ہے، ذرا سوچو تو صحیح اللہ کے حبیب کی وہ محنتیں کہ طائف کی وادیوں میں حضور کو پتھر مارے گئے، تو پتھر مارتے مارتے جب حضور علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی اور حضور علیہ السلام پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور نیچے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آقا علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھا کریں، یہ عشق کی علامت ہے اور یہ حضور کا حق ہے ہم پر۔ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو درود پڑھو، اور جو درود ان کے نام پہ نہ پڑے وہ بخیل ہے، اور جو درود نہ پڑے وہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے گویا کہ دور ہو چکا ہے۔ اس لیے جب نام آئے تب اہتمام کرو حضور پہ درود پڑھنے کا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کرو، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے ہم پر، حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی، گشی کی کیفیت جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں چکر آنا کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن میں یہ جملے نہیں کہوں گا اس لیے کہ بارگاہ بہت بڑی ہے، میری زبان کی اوقات نہیں کہ میں ان کا ایک مرتبہ نام لوں، نام محمد لوں، یہ تو ان کے کرم کی بات ہے کہ وہ کرم کرتے ہیں اور ہمیں اجازت دیتے ہیں، ورنہ حال یہ ہے کہ 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے زبان دھلی جائے اور ایک بار ان کا نام لے تو ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ اتنی عظیم ذات ہے وہ، اتنی بڑی ذات ہے وہ۔
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر کشی کی کیفیت طاری ہونے لگی. حضور علیہ السلام بیٹھ گئے تو انہوں نے دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھائے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں میں پتھر مارا. یہ تکلیف اٹھائی اللہ کے دین کے لیے. ہمیں احساس نہیں, باپ کی محنت کا احساس ہے کہ میرے باپ نے بہت محنت کر کے دولت کمائی ہے, ضائع نہیں کروں گا. میرے عزیز, اگر اپنے باپ کی محنت کا احساس ہے تو کبھی رسول پاک کی محنت کا بھی تو احساس کر کہ یہ جو دین ہمارے گھر تک پہنچا, یہ قرآن جو ہمارے گھر تک پہنچا, یہ اذانیں جو ہمارے گھر تک پہنچی, یہ جو دین کا فرمان ہمارے گھر تک پہنچا, یہ جو پردے کا قانون ہمارے گھر تک پہنچا, یہ جو نماز کے احکامات ہمارے گھر تک پہنچے, اس کے پیچھے قربانی کتنی بڑی دی گئی. اور ہم دھڑلنے سے, بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی حیا کے, ہم ہر وہ گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی. میں اس فرقے سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا مانتا ہے. میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جس قوم کا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں, اور صرف زندہ نہیں مانتے بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی جانوں کے قریب مانتے ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. آپ مجھے اندر بتائیں, نبی پاک, نبی یہ رحمت مجھ سے اور آپ سے ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. تو بولو, ہم جو کرتے ہیں حضور کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے. اور جب حضور کو پتہ چلتا ہے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر جب حضور کا کوئی عاشق کہلانے والا جب داڑھی منڈا کر گٹر میں پھکواتا ہوگا تو اس وقت رسول اللہ کے دل پاک پر کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی لڑکا جب کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا منصوبہ بناتا ہوگا, وہ بھی مسلمان, وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی تاریکیوں میں اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے اسمارٹ موبائل لے کر کے جب ہم مووی دیکھتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. مردہ نبی کو تو ہم مانتے ہی نہیں, اس لیے کہ کوئی نبی مردہ ہے ہی نہیں. اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. ہمارے امام کا تو عقیدہ یہ ہے, انہوں نے عقیدہ یہ دیا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. ہر نبی زندہ ہے لیکن ہمارے نبی تو ایسے زندہ ہے کہ وہ روحی کائنات ہے, وہ جانے کائنات ہے. کائنات کی زندگی کے لیے میرے نبی کی زندگی ضروری ہے. اگر کائنات زندہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی وجہ سے زندہ ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. لیکن اے عاشقان رسول, اے رسول اللہ کی محبت میں تڑپنے والوں, اے عشق مصطفیٰ میں اپنی جان کی نظریں قربان کرنے کا جذبہ دلوں میں رکھنے والوں, اس وقت ہمارا عشق رسول کہاں جاتا ہے جب ہم نمازوں کے وقت میں کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے عشق رسول کے جذبات کہاں ہوتے ہیں جب اپنے محبوب سے آنکھیں چرا کر ہم کسی عورت پر بد نظری کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ ہنسنے کی بات نہیں, کوئی لطیفہ نہیں ہے, لیکن حضور کے دل پہ کیا گزرتے ہوگی. اتنا یاد رکھنا صرف میری ایک بات, اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, میں کوئی مقرر خطیب نہیں ہوں, میں تو صرف اپنا دل کا درد آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. لیکن یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو ماں کا دل دکھائے ایک بار اور ماں سے معافی نہ مانگے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو ماں کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا. جو ایک دن میں 50 مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس قوم کا کیا حال ہوگا. آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, جلائے جا رہے ہیں, پوری دنیا والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, ہمارے پاس خوشی نہیں ہے, بے چین ہیں ہم.
میں کہتا ہوں کیسے خوشی ملے گی؟ جو قوم اپنے نبی کو خوش نہیں کرتی اس قوم کو خوشی کیسے ملے گی؟ کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ بلڈنگیں بنا لو خوشی نہیں ملے گی، بڑے بڑے کاروبار اکٹھا کر لو خوشی نہیں ملے گی، قیمتی سے قیمتی لباس پہنو خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ خوشی لباس سے نہیں ملتی، خوشی لباس سے نہیں ملتی۔ جا کے ان ہیرو کی زندگیوں میں جھانکو جو ہیرو ایک مرتبہ ناچنے کے کروڑوں روپے لیتے، کوئی کمی نہیں ان کے پاس۔ اگر ان کے پاس کمی ہے تو صرف خوشی کی کمی۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے فلمی دنیا کے ہیرو وہ خود خوش نہیں ہیں۔ ان کی پرسنل لائف میں جا کر کے کبھی جھانکنے کا موقع ملے تو جھانکنا۔ ہاں، جو ٹی وی پر ہنسنے ہسانے کے پروگرامات میں آتے ہیں، زبان سے زبردستی کھیکھی کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا سونا سونا پن بتاتا ہے کہ میرے ہونٹوں پہ دکھاؤں کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں۔ لباس تمہیں کبھی خوش نہیں کر سکے گا، اونچی عمارتیں تمہیں ہمیں کبھی خوش نہیں کر سکتی۔ قیمتی لباس، قیمتی کاریں، قیمتی بائک، قیمتی سفر، قیمتی غذائیں، دسترخوانوں کی لذتیں کبھی خوش نہیں کر سکتی، کیونکہ خوشی کا ضابطہ تو صرف ایک ہے، بس ایک اور ایک اور ایک۔ خوشی کیسے ملتی ہے لوگوں کو؟ خوشی کا ضابطہ ایک ہے، خوشی کا قانون ایک ہے۔ قدرت کے نقیب نے اعلان کیا ہے تم میرے محبوب کو خوش کر دو، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کر دوں گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لباس نہیں ہوگا پھر بھی تو خوش ہوگا، کھانا نہیں ہوگا پھر بھی تو خوش ہوگا، بائک نہیں ہوگی پھر بھی تو خوش ہوگا، نرم گدے نہیں ہوگے پھر بھی تو خوش ہوگا۔ میں نے یہ آیت جب پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہے، تو میں نے آیت میں غور کیا، یا اللہ یہ بھوکے ہیں پھر بھی غم کیوں نہیں، اچھے کپڑے ان کے پاس نہیں پھر بھی غم کیوں نہیں، اچھے مکانات ان کے پاس نہیں پھر بھی غم کیوں نہیں، یہ خوش کیوں ہے دنیا اور آخرت میں؟ تو پتا چلا ولی کبھی نبی کو ناراض نہیں کرتا، ولی ہمیشہ نبی کو خوش رکھتا ہے۔ تو ولی زمین پہ رہتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے، زمین کے اندر رہتا ہے تو بھی خوش رہتا ہے۔ خوشی کا ضابطہ ہے حضور کو خوش کرو، اللہ کے نبی کو خوش کرو۔ بہت اچھا پیغام۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی 35 سال کی ہوگی، رشتے نہیں آتے، تو نے نبی کو ناراض کیا ہے۔ خوش کر کے دیکھ، تیرے دروازے پہ نہ رشتوں کے چکر لگے تو پھر کہنا مولانا میں بہت مقروض ہوں، میرے یہاں پر بہت قرضے کا معاملہ ہے۔ حضور کو خوش کر کے دیکھ کیسے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ سب سے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے سب کو خوش کیا، اس کو خوش نہیں کیا جس کی خوشی اللہ چاہتا ہے۔ میرے امام کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی خوشی کے لیے وہ قبلہ بدل دیتا ہے، محبوب کی خوشی کے لیے حبیب تیری خوشی اس میں ہے کہ تو قبلہ بدلوانا چاہتا، لے بدل دیتے ہیں، اور اتنی جلدی بدلتے ہیں کہ نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، دو ہی رکعت پوری ہوتی ہے، دو باقی ہوتے کا بدل دو قبلہ۔ اور پھر کس شان سے کوئی یہ نہ کہے کہ قبلہ اللہ نے کہا کہ اس طرف رخ کرو، رخ کا تعین بتانے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اور آگے کہتا ہے فلا نولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم ضرور بالضرور بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرے کو اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ قبلۃ ترضاها، اپنا رخ ادھر ہی پھیر لے جس میں تیری رضا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں عمارت سے کیا مطلب پیارے، ہمیں تو تیری رضا سے مطلب ہے۔ جس طرف تیری رضا اس طرف قبلہ پھیر، اس طرف چہرہ پھیر لے، تو ان کی خوشی کے لیے اللہ قبلہ بدل دے، اللہ ہو کر، بے نیاز ہو کر، رب ہو کر ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دے، اور ہم امتی ہو کر، محتاج ہو کر، نیاز مند ہو کر، غلام ہو کر ان کی خوشی کے لیے اپنی گناہ آلود زندگی نہیں بدل سکتے۔
محبت کا تقاضا تو یہ ہے اپنے آپ کو بدلو. بے شک بے شک. اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, حضور کے دل کو تکلیف ہوتی, اور خوشی کب ہوتی ہے جب ہم نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حضور کو خوشی ہوتی. اب لوگ یہاں کہتے ہیں گفتگو سمیٹوں, اس لیے کہ ہمیں آگے پھر سفر کرنا ہے اگلی منزل کی طرف, آپ تھک نہ جائیں, اس لیے کہتے ہیں. آج لوگ یہ بات بہت کہتے ہیں کہ مولانا آج دور ایسا ہے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے, ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں غلط. اگر ہم بچنا چاہیں, اگر ہم بچنا چاہیں, نیت کرنا سچی اپنا کام ہے, بچانا میرے رب کے کرم. بے شک بے شک بے شک بے شک. آج بھی اگر کوئی بچنا چاہے بچ سکتا ہے. جی بے شک. اور لوگ بچ رہے ہیں. انقلاب آ رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں. بے شک. ہاں, آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو جوان ہوتے وقت کہتا ہے کہ بیٹا داڑھی رکھے گا تو گھر میں رہنا, داڑھی نہیں رکھے گا تو میرا گھر چھوڑ دے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ہم بیٹے کو کیا کہتے ہیں, دکان سنبھال تو میرے گھر میں رہے, دکان نہیں سنبھالے گا تو میرے گھر میں نہیں رہنا. میرے عزیز, میرے بھائی, تیرے نزدیک دکان کی اتنی اہمیت ہے, کبھی اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھے گا تو میرے گھر میں رہنا, نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں نہیں رہنا. اگر باپ کی یہ تنبیہ ہوتی نا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں مت آنا, مولانا کو کبھی نماز کی فضیلت پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. نماز کو